السلام علیکم خواتین حضرات، ہم غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے۔ 2-3 روز قبل ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے ابتدائی 3 اشعار پیش کیے تھے۔ آج ہم چوتھے شعر سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے دیوان غالب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے جو ہے وہ انہوں نے کاناس کے بیچ میں لکھا ہے۔ فریب ہستی کا مطلب بہت صاف ظاہر ہے، اپنے ہونے کا دھوکہ۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہستی کا دھوکہ نہ کھایا جائے۔ کوئی کتنے ہی کہے کہ خدا کے سوا کسی کا وجود ہے، اس کو کبھی نہ مانا جائے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ ہر چند کا مطلب ہے اگرچہ، یا کوئی کتنا بھی کہے تو آپ اس کو یہ نہ مانیں، یعنی آپ اس فریب میں، اس دھوکے میں کبھی بھی نہ آئیں کہ خدا کی ہستی نہیں ہے۔ اب خدا کی ہستی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں ہر چیز کو اپنے سامنے دیکھ کر ماننے کی ضد کرتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ میاں ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ تو وہ پہلے ہی آپ کو اس غزل کے شروع کے اشعار میں بتا چکے ہیں۔ اس سے پہلا شعر جیسے ہے: ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر خداوند تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے آپ ایسی پہچان کرنے کی ضد نہ کریں کہ آپ کو سامنے دکھائی دے کوئی چیز تو آپ اس کو مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے فریب کھانے والی بات ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ یہ ایک فریب جوڑنے والی بات ہے، دھوکہ دینے والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ تو اس کے لیے غالب نے پہلے اپنے شعروں میں اس بات کو صاف کیا ہے کہ خدا جس شکل میں بھی ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نور ہے، بہت زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ جمیل ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور اس کی خوبیاں ہیں، لیکن اگر اس کو دیکھنا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھیے۔ آپ کے سامنے یہ پوری کائنات بکھری ہوئی ہے، آپ رات کو چھت پر لیٹتے ہیں، آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ہوا چلتی ہے دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ کو راحت دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں سے آ رہی ہے، تو کہیے کہ بادلوں میں سے آ رہی ہے، بادل کہاں سے آ رہے ہیں۔ کہیے کہ جب پانی کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، وہ گرم ہوتا ہے تو وہ بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے، تو وہ بادل آ کر دوبارہ برس جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوچئے کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بادل کسی اور سمندر کے پانی سے اٹھے اور کسی اور جگہ جا کر برس گئے۔ تو پانی کو اس حکمت کے ساتھ، اس طریقے اور اس ترکیب کے ساتھ لے جانے والا اور تو کوئی نہیں ہے، خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اپنے شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر نہ زیادہ بات کرو اور نہ اس معاملے میں فریب کھاؤ کسی قسم کا کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس دھوکے اور اس فریب میں کبھی بھی نہیں آنا، بس تم کہو کہ اللہ ہے، اور اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ اگلا شعر ہے: شادی سے گزر کے غم نہ ہووے، اردی جو نہ ہو تو دے نہیں ہے۔ شادی سے گزر کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کو آپ بھول جائیں اگر غم نہ ہو۔ اب یہ مقابلے کی بات ہے، جیسے آپ کو دن کی قدر نہیں ہو سکتی اگر رات نہ ہو۔ رات کا اندھیرا دن کے آنے سے ختم ہوتا ہے، اگر مسلسل دن ہو تب بھی آپ پریشان ہو جائیں، اگر مسلسل رات ہو تب بھی آپ پریشان ہو جائیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی یعنی یہ خوشی جو ہے اس سے گزر، یعنی اس کو آپ بھول جائیں کہ غم نہ ہوئے، کہ اگر غم نہ ہوتا تو ہم کس چیز کا مقابلہ کرتے۔ اگر مسلسل غم ہوتا تب بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی۔
مسلسل خوشی ہوتی تب بھی ہوتی. تو اللہ نے ہر چیز کی ایک ضد پیدا کی ہے. اور کس طرح پیدا کی ہے؟ اب اس میں آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں. اردی یہ لفظ ہے، یہ اردی سے مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہے بہشت، جنت، لیکن ایران میں جو سورج کا سال ہوتا ہے یعنی شمسی سال ہوتا ہے اس کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے، اور بہار کا بھی یہ دوسرا ہی مہینہ ہے جس میں سبزہ اور گل اور درخت اور پھول اور ہر چیز بے حد کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور دے کہتے ہیں شمسی سال کا 10واں مہینہ، یعنی جو بھرپور خزاں کا مہینہ ہے. اب مرزا غالب کے اس شعر کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. خوشی کا احساس ابھی آپ کو بتایا غم کے احسان پر ہے، اور خزاں کا احساس بہار کے احسان پر ہے یا اس کے احساس پر ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ دل سے مسرت اور شادمانی اور خوشی کا جو احساس ہے اس کو بھول جا تاکہ غم کے احساس سے محفوظ ہو جائے. یعنی کتنی اعلیٰ اور کتنی یعنی باریک بات انہوں نے کہی ہے کہ جب آپ خوشی کو محسوس ہی نہیں کریں گے اور غم آ جائے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خوشی کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ اگر تو بہار کی آمد سے خوش نہیں ہوگا تو خزاں کی آمد تیرے لیے رنج اور غم کا پیغام نہیں بن سکے گی. یعنی جو شخص بہار کو بہار ہی نہ سمجھے اس کے لیے خزاں کا موسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیا خزاں کیا بہار، اس کے لیے سب برابر ہے. تو بہت مزے کے معنی ہیں. اگر آپ اس شعر کو مزید پڑھیں گے، 2-4 دفعہ اور سنیں گے مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف آئے گا. شعر ہے کہ کیوں رد قدا کرے ہے ظاہر، میں ہے یہ مگس کی قے نہیں ہے. قدا ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں، شراب کے پیالے کو کہتے ہیں. اور مگس کی قے تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے کچھ مادے نکل جاتے ہیں منہ کے ذریعے. مگس کی قے کہتے ہیں، مگس تو ویسے کہتے ہیں شہد کو، اس کو شہد کی مکھی کو. تو کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں پھلوں سے رس چوستی ہیں اور شہد بنا کر منہ کے راستے چھتے میں اگل دیتی ہیں. تو انہوں نے اب شہد کو زیادہ سے زیادہ مکروہ ظاہر کرنے کے لیے مگس کی قے کہہ دیا. تو مخاطب ہے زاہد سے، وہی زاہد جو غالب کا اور ہر شاعر کا دشمن ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی تو شراب کیوں نہیں پیتے؟ یہ شراب ہے، یہ مکھی کی قے نہیں ہے جس سے تجھے کراہت آئے. ظاہر ہے کہ قے ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہر ایک کو کراہت آتی ہے، بہت بری لگتی ہے. تو وہ ظاہر سے یہاں پر مخاطب ہو کے اس شعر میں یہ اپنا یعنی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو شراب کا جام ہے اس کو تو کیوں رد کر رہا ہے، اس کے لیے تو کیوں انکار کر رہا ہے؟ بھائی یہ شراب ہے، یہ کوئی مکھیوں کی شہد کی مکھیوں کی قے نہیں ہے کہ جس کو تجھے پینے سے کراہت ہو رہی ہے. یہ شراب ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کو پی جا. آخری شعر ہے، ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے. اب اس میں لفظ ہے ہستی تو ہم آپ کو بتلا چکے ہیں. عدم کسے کہتے ہیں؟ عدم اسے کہتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کو عدم سے وجود ملا، یعنی انسان کچھ نہیں تھا، ہم اور آپ ہمیں نہیں پتہ، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہم اور آپ جہاں رہتے تھے اس جگہ کو اردو میں عدم کہتے ہیں. اور فرماتے یہ ہیں کہ تو غالب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو واقعی ہے، موجود ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو موجود نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بار بار نہیں ہے نہیں ہے، تو تجھے نہیں ہے موسوم کر لینا زیادہ بہتر ہے. تو آخر بتا کہ تو کیا ہے جس پر خالص ہستی کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ خالص نیستی کا. اب اس شعر میں بھی انسان کی
کم مائگی یا انسان کی کمزوری یا انسان کی بے چارگی لاچاری یہ انہوں نے بتائی ہے۔ کہتے ہیں انسان ویسے تو کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن یہ جو اے کا مطلب ہے نا، ایسے یعنی مخاطب کرنے کے لیے کہا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اے، تو آپ اس کو یوں اس کو پڑھیے گا اس شعر میں، تو کہتے ہیں کہ انسان تو ایک عجیب و غریب چیز ہے، بالکل موجود ہے، انسان کی شکل میں ہے، لیکن ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آخر تو کیا ہے؟ تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ تو عدم ہے، لیکن عدم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور تو ہمارے سامنے موجود ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اندر تو کوئی ایسی وہ ہے ہی نہیں، یعنی خوبی نہیں ہے، تو ایک لمحے میں نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی لاچارگی یا جو بے چارگی ہے، اس کے اوپر شعر میں کافی اچھا انہوں نے روشنی ڈالی۔ تو خواتین حضرات، یہ غالب کی اس غزل کا دوسرا حصہ تھا، جو مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کی تشریح کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی غالب کی کسی اگلی غزل کے ساتھ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔